حضرت حسن بصری کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ دفنانے کے بعد اس کے شاگرد نے اسے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، تمہاری قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، قبر کا اندھیرا، تنگی اور فرشتوں کا خوفناک سوال۔ میں کانپ رہا تھا، زبان جواب دینے سے قاصر تھی اور دل خوف سے لرز رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اچانک ایک نورانی ہستی آئی اور اس نے میری قبر کو روشن کر دیا۔ میری گھبراہٹ ختم ہو گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ جب میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، میں وہ درود شریف ہوں جو تم دنیا میں نبی پاک پر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ لوگ اس کو دفنا کر واپس چلے گئے، لیکن اس کا ایک دوست خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ قبر میں سخت عذاب میں ہے، کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ پھر بعد میں اس کے گھر والوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ہر رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اور کچھ دن بعد جب دوبارہ خواب میں دیکھا گیا تو اس کی قبر نور سے بھر گئی تھی، اور اس نے کہا، اللہ نے میری قبر کے اندھیروں کو درود شریف کی برکت سے روشنی میں بدل دیا۔ دوستو، سوچو، قبر کی پہلی رات کتنی سخت ہے، لیکن درود شریف پڑھنے والا بندہ اس رات بھی سکون اور روشنی میں رہتا ہے۔ آئیے آج ہم مل کر قبر کی پہلی رات اور درود شریف کی برکتوں پر غور کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کا موضوع دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایسا موضوع جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، سوچو اس لمحے کے بارے میں جب انسان اپنی آخری سانس لیتا ہے اور دنیا کے سب رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سب کچھ ختم، نہ ماں ساتھ ہے، نہ باپ، نہ بہن بھائی، نہ دوست۔ صرف ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ سفر ہے قبر کا سفر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، اس پہلی رات میں سب کے لیے ایک وحشت ہوتی ہے، مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے وہ رات رحمت اور نور میں بدل جاتی ہے، اور وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں درود شریف کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، سوچو اس وقت کے بارے میں جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر قبر کا اندھیرا، قبر کی تنگی اور قبر کی وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں کوئی سہارا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، نہ ماں کی آواز، نہ بیٹے کا سہارا، نہ دوست کی ہنسی، بس اندھیرا، اندھیرا اور اندھیرا۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، ان کی آواز کڑکدار، ان کا حسن خوفناک، اور سوال شروع ہوتا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اس وقت انسان کے ہونٹ کانپتے ہیں، دماغ سن ہو جاتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی بندہ دنیا میں نبی پر کثرت سے درود بھیجتا رہا ہو تو اس کی قبر کا منظر بدل جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو، جب دنیا میں ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں تو قبر میں اس درود کا کیسا نور ہوگا۔ ایسے شخص کی قبر میں اندھیرا نہیں رہتا، بلکہ نور بھر جاتا ہے۔ قبر کی تنگی آسان ہو جاتی ہے، وحشت امن میں بدل جاتی ہے، اور درود شریف اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے نہ صرف دنیا میں سکون ہے بلکہ آخرت اور قبر میں بھی اس کا سب سے بڑا سہارا یہی ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے شاگرد کو دیکھا جو انتقال کر گیا تھا۔ اس نے کہا استاد جی، میری قبر کی پہلی رات بہت سخت تھی مگر اچانک درود شریف کی برکت سے روشنی بھر گئی اور میرا خوف ختم ہو گیا۔ حضرت امام سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی قبر نور سے منور ہے اور آپ فرما رہے ہیں یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو ایک دن قبر کی اس پہلی رات کا سامنا کرنا ہے، وہ رات جس میں کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، لیکن ایک چیز ضرور ساتھ ہوگی اور وہ ہے درود شریف۔ اس لیے آج سے عہد کیجئے کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ یاد رکھو، یہ معمول آپ کی قبر کی وحشت کو نور میں بدل دے گا۔ آئیے آخر میں ایک دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی قبر کی اندھیروں سے بچا اور ہمیں درود شریف کا نور نصیب فرما۔ آمین۔